بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان، اور میرے ساتھ ہیں مذہبی اسکالر پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن وومن لیگ ملتان۔ اور آج ہم 3 رمضان کے حوالے سے بات کریں گے۔ خصوصی دن ہے، اور 3 رمضان کے بارے میں بات کریں تو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا یوم وصال ہے۔ آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، بتائیے گا کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا کی کیا شان ہے، اور سیدہ کائنات کا لقب ان کو کیسے ملا؟ ان کی شان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی بڑی ہستی ہیں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی شان میں اتنا مختصر وقت میں پاسبل نہیں ہے بات، بٹ اتنا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت بی فاطمہ کی والدہ ہے، فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ میرے بطن میں تھیں تو میں ہر وقت جنت کی خوشبو سونگا کرتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا کو ملتے تھے تو ہمیشہ ان کے سر انور کا بوسہ لیتے، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جنت کی یہاں سے خوشبو آتی ہے، جنت کی کلی کی۔ تو وہ فاطمہ تو نام تھا نا، ڈھال کو کہتے ہیں، تو اور ساتھ زہرا جو لفظ ایڈ کیا گیا، زہرا کہتے ہیں کلی کو، نیو بورا میں پھول کھلا نہیں ہوتا، اور کلی خوبصورت بھی زیادہ لگتی ہے اور خوشبودار بھی ہوتی ہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلی کہا کرتے تھے۔ میں ان کی شان میں بڑی پیاری پوری صورت، بلکہ وہ تو شان نزول ہے اس کا، اور امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو اسی طرح پریفر کیا۔ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوری ون نوز کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور تینوں میں سے بڑے حضرت قاسم تھے، پھر دوسرے حضرت عبداللہ، تیسرے حضرت ابراہیم، اور تینوں بالکل ینگ ایج میں، بالکل چھوٹے بچپن کی عمر میں وصال ہو گئے۔ تیسرے بیٹے جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے حضرت ابراہیم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ تو اس دور جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ نا جنرل، ہم تو ویسے ہی بات کر لی تھی، تو ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اچھا آپ تو ابتر ہو گئے، بیٹا تیسرا بھی پیدا ہوا تو دنیا سے چلا گیا۔ ابتر کہتے تھے وہ لوگ، ان کی ٹرمنالوجسٹ میں تھی عرب کی، اس شخص کو جس کی اولاد میں بیٹا نہیں ہوتا۔ تو بڑے دھڑلے سے اس نے آ کر کہہ دیا، آیا تو تعزیت کرنے تھا، شاید نیکی مل جاتی اس سے، بٹ سیدھا سے کہہ دیا آپ تو ابتر ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہوا، لیکن پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ اب ظاہر ہے حبیب اللہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھی ہوا نا، اسی وقت اللہ نے سورہ کوثر نازل کر دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اس پر خطیب بغدادی، ابن حکیم اور مختلف علماء کرام تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا نا، ہم نے آپ کو کوثر دی۔ اب کوثر خیر کثیر بھی اس کا معنی ہے، ساری دنیا میں خیر ہی آپ کو عطا کر دی۔ کوثر قیامت کے دن ہونے، وہ ایک حوض کوثر ہوگا جسے آقا علیہ السلام پانی دیا کریں گے، وہ بھی حوض کوثر ہے، جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر۔ لیکن جس ٹائم یہ صورت نازل ہو رہی ہے، وہ وقت ایسا ہے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تانا دیا جا رہا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ آرام سے کہہ دیں، حالانکہ کوئی پیرنٹس نہیں چاہتے ہم بھی اولاد ہوں، کوئی پیرنٹس نہیں چاہتے کہ جی ہماری بیٹیاں ہی ہوں، بیٹے نہ ہوں، بیٹے ہی ہوں یا بیٹیاں نہ ہوں، سب اللہ کی مرضی، اسے سوچ سمجھ کے بات کرنی، ایتھکس یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کرنے چاہیے۔ اب اس نے بھی اپنے طور پر تو ایسے ہی کہہ دیا نا کہ آپ تو ابتر ہو گئے، مینس دم کٹا، لفظی معنی اس کا، اور نعوذ باللہ حضور آپ کی تو نسل ختم ہو گئی، اب بیٹا ہی نہیں کوئی رہا۔ تو کہتے ہیں کہ شان نزول جس وقت یہ آ رہی ہے نا، تو اس وقت کوثر کا معنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی دکھی مت ہو، ہم نے آپ کو کوثر دی۔ تو فرماتے ہیں یہاں کوثر سے مراد بی بی فاطمہ الزہرا ہے، کہ ہم نے ان کو آپ کو عطا کر دیا۔ اب ان کی وجہ سے کل جہان میں جتنی بھی آپ کی نسل پاک ہے، وہ ان کے بطن سے پیدا ہو کے جائے گی، وہ ان کی نسل پاک سے جائے گی۔ رول بھی چینج ہو گیا کہ مرد سے نسل چلتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کو اللہ رب العالمین نے مولا علی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ذریعے چلا دی۔ اور پھر کہا نا خیر کثیر، کوثر کو اب بی بی فاطمہ ہوں اور پھر خیر کثیر کے ساتھ لے کر آئیں۔ تو اس میں اگلی بات بڑی مزے کی ہے، وہ یہ کہ تھوڑا سا سرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کل کائنات، بنو امیہ ایک خاندان گزرا ہے جس نے یزید تھا خاص طور پہ، اور بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں، ان سب نے چاہا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی نسل پاک، جو کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک ہے، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اپنے طور پہ انہوں نے کربلا برپا کر دیا، جو آج تک سب سے بڑی ظلم کی داستان، اس میں ایک ہستی حضرت زین العابدین کو زندہ رہنے دیا، بیمار تھے حضور۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا خاندان جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں تھا، ناؤ ان دس ورلڈ آپ کسی ایک کا پتہ کر لیں کہ وہ بنی امیہ کے خاندان سے، تو جواب آئے گا نو، وہ پورا خاندان ہی ختم ہو گیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک ہے، جو بی بی فاطمہ کے بطن سے نا کوثر جو بنا دیا، کوثر نہیں رہی وہ، مطلب صرف فاطمہ ایک عورت نہیں رہی ہیں، وہ بی بی فاطمہ تو ظاہر خیر کثیر بن گئی۔ اب ان کی نسل پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ اصل نسل پاک ہے پوری دنیا میں پھیلا دی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت شاید کوئی علاقہ، کوئی ملک، کوئی جگہ ایسے جہاں سید گھرانہ موجود ہونا، ہر جگہ موجود، خیر کثیر عطا۔ اسی طرح پھر اللہ نے یہیں پر فرما دیا کہ اب حضور کو حکم آ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضور عبادت کرنے والے نہ ہوں۔ رب کہہ رہے ہیں فصلی لربک وانحر، اے نبی اپنے نبی رب کے لیے عبادت کریں۔ صلی، صلات کا معنی تو ٹو کلوز ڈسٹنس، فاصلہ ختم کریں۔ اب فاصلہ ختم کرنے کے ہمیں 3 طریقے سکھائے گئے، یہ تو درود پڑھ لو، یہ دعا مانگ لو، یہ نماز پڑھ لو۔ تو اب یہ 3 چیزیں ادا کریں بھی، نبی کو حکم کیوں آ رہا ہے بھی ہم نے آپ کو کوثر دے دی، اے نبی آپ بھی اب اللہ کی بارگاہ میں شکرانے ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو جو تکلیف ہوئی اس نے تانا دیا، ہم نے کوثر بی بی فاطمہ عطا کر، منہر اور قربانی بھی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، اب جو آپ کا دشمن ہے نا جس نے آپ کو تانا دیا، اب وہ ابتر ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ جتنے بھی نسل پاک کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، پھر ان کے ساتھ جو انہوں نے گستاخیاں کی، اسی کافر کے جس کی میں نے بتا رہی تھی 12 بیٹے اسی ایک سال میں، 12 جوان بیٹے اس کے اسی سال میں مختلف بیماری میں مر گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا حضرت عمر کا حضرت فاطمہ سے احترام، اس کے حوالے پر روشنی ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے، اور جب حضور سے ملنے آتے ہیں ان کا قد کوئی 12 فٹ کا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 23 ہے کہ ان کی قد اتنا بڑا تھا کہ 12 فٹ کا تھا، اور 2-3 قدموں میں وہ منبر رسول پہ پہنچ جاتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہاں سے چلتے السلام علیکم جو نبی کہتے کہتے آ کر جلد سے جھک جاتے، تو کہتے تھے صحابہ کہتے تھے ہمارا عمر کا انگوٹھا اور ہماری ہتھیلی برابر ہوتی ہے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں ہوتے تو ایسے کرتے، جب بی بی فاطمہ تو زہرا کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھا کرتے تھے، اور سلام کرنے کے لیے اپنے سر کو مکمل طور پہ جھکا دیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اور صرف انہی کے ترک سے ملتی ہے، مطلب مسلم شریف میں 23 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے، اور راوی ایک ہی ہیں حضرت عمر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، یہ لفظ بول کے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، جب اللہ نے آیت نازل کر دی نا کہ حضور سے اس طرح بات نہ کیا کرو جیسے آپ آپس میں کرتے، سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 میں، تو کہتے جب ہم حضور سے بات کرتے نا اس آیت کی وجہ سے، تو ہم کہتے تھے فدا کا امی و ابی، اور جب حضور علیہ السلام کو ایک دن ہم نے خود سنا، میں نے کہتے سنا کہ حضور فرماتے، ہم کہتے تھے حضور فدا کا امی و ابی، اور حضور بی بی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں فدا کا امی و ابی، میں بے شک سید الانبیاء ہوں لیکن فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ پھر فرمایا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ بھی فدا ہوں، تجھ پر تیرے ماں باپ بھی فدا ہوں، اے فاطمہ تجھ پر کل کائنات کے ماں باپ فدا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے یہ سنا تو اس کے بعد سے میں بی فاطمہ کا احترام اس سے بھی زیادہ کرنا شروع ہوں۔ اچھا پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے گا مختصراً کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے کردار اور اسلام میں ان کی کاوشیں آج کل کی جو خواتین ہیں یا امت کی جو خواتین ہیں ان کو کیا پیغام ملتا ہے اس سے پیغام دیکھیں ہمیں بچوں کی تربیت، خاص طور پہ دین کی تبلیغ، اپنے آپ کی ہر چیز پیچھے کر کے صرف توجہ جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ پہ چلنے میں، حضور سے محبت کرنے میں، اور پھر قرآن پر اپنے بچوں کو ڈھالنے میں۔ بہت ساری مثالیں ہو سکتی اس میں، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، میں ایک ہی مثال دیتی ہوں کہ بی بی فاطمہ نے کیسی تربیت کی ہوگی امام حسین علیہ السلام کی، کس حد تک قرآن ان کے اندر داخل کیا ہوگا کہ بظاہر تو وہ سر جسم سے الگ ہو گیا، اور ایک نہیں، مطلب ہسٹری کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور جس میں واضح آتا ہے کہ سر انور امام حسین کا جب نیزے پر موجود ہے تو سورہ کہف کی آیات پڑھ رہا ہے، سر تن سے الگ ہے لیکن جسم کے اندر اس حد تک قرآن رچا ہوا ہے کہ وہ سر الگ ہے پھر بھی قرآن پڑھتا ہے۔ تو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تربیت کس والدہ کی طرف سے تھی۔ تو خود بی بی فاطمہ تو زہرا کی شان میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن بھی بہت زیادہ اچھی یہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قیامت کا دن جو کہ ہولناکیوں کا دن، اس وقت ایک منادی ندا کرے گا، یہ سارے کام کرنے کی وجہ سے۔ ایک ہے نبی کی بیٹی ہونا، وہ تو درجہ ہے، وہ تو باقی بیٹیوں کا بھی ہے، کم نہیں ہے۔ جو بی بی فاطمہ تو زہرا کا درجہ بی بی عائشہ فرما رہی
جی فرمانے क़यामत کے دن اللہ रब्बुल आलमीन की जब क़यामत बर्पा करेगा तो एक मुनादी को हुक्म देगा तुम निदा कर दो या अहल माशरू उस अबसूरकुम, अपनी आंखें झुका लो, अपने सरों को झुका लो, हत्ता तमुरु बि फातिमा बिनते मोहम्मद, यहाँ तक कि फातिमा बिनते मोहम्मद यहाँ से गुजर जाए। सुभान अल्लाह। यानी शान उस दिन भी सबके सामने दिखाई जाएगी कि प्रोटोकॉल जो भी फातिमा तो ज़हरा के हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने औलाद को वो तरबियत दे दी। उन्होंने हज़रत अली का वक्त नहीं है, मैं बताऊं कि एक बीवी होकर कितना उन्होंने साथ दिया, तो एक रोल मॉडल है वो हमारे लिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको उनकी बांदियाँ बनने की तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। बहुत खूबसूरत बात जी, बहुत डिटेल और बड़ी वाज़ेह और बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं इस टॉपिक पे की प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा ने। आज का प्रोग्राम अभी तक इतना ही, और कल आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।